ارشاد صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ ایک کیس کو سٹرانگ کرنے کے لیے ایف آئی آر میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے؟ آپ کا کیس تبھی سٹرانگ ہوگا جب آپ اس ایف آئی آر کے اندراج کے لیے جو پہلی درخواست لکھوائیں گے اس میں تمام لوازمات پورے ہوں، تو آپ کی ایف آئی آر بھی مضبوط ہوگی اور آپ کا جو کیس ہے وہ بھی سٹرانگ ہوگا، مضبوط ہوگا۔ سر پھر ذرا بتائیے گا وہ کون کون سے لوازمات ہیں؟ ہاں علی حیدر، اب بات کی ہے آپ نے پتے والی۔ علی حیدر، جب آپ درخواست لکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کی درخواست میں جو پہلا جزو ہے، جو پہلا لوازمات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس افسر کا نام لکھیں گے جس کو آپ وہ درخواست دے رہے ہوں گے۔ تو ہم لکھیں گے باخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، مطلب افسر کا نام آ جائے گا۔ دوسرا جز یہ ہے کہ جس افسر کے نام آپ درخواست دے رہے ہیں اس افسر کے تھانے کا نام بھی آپ نے لازمی لکھنا ہے، تو آپ لکھیں گے باخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، تھانہ سٹی خانپور۔ جی سر۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ درخواست دینے والا شروع میں عنوان لکھے گا اور اس عنوان کے اندر درخواست کا مقصد لکھے گا۔ فرض کریں میں نے کسی کے اوپر پرچہ کٹوانا ہے، ایف آئی آر درج کروانی ہے، تو میں عنوان میں لکھوں گا کہ درخواست برائے اندراج مقدمہ۔ تو جو بھی درخواست کا مقصد ہوگا وہ آپ نے ٹاپک میں لازمی لکھنا ہے۔ جو بھی درخواست دے رہا ہوتا ہے اس کا پیشہ لکھا جاتا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، وہ کن ذرائع سے روزی کما کر اپنی گزر اوقات کرتا ہے۔ پانچویں چیز علی حیدر، جو انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے، اب جب آپ نے ڈیٹا دے دیا کہ وہ کام کیا کرتا ہے بتا دیا، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ مورخہ 5 تاریخ 6 مہینہ 2026، مطلب آپ نے تاریخ بھی لکھنی ہے، مہینہ بھی لکھنا ہے اور سال بھی لکھنا ہے۔ آپ نے تاریخ لکھنے کے بعد اس میں پھر آپ نے اپنی طرف سے ٹائم بھی لکھنا ہے، جس وقت وہ وقوع ہوا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 5:04، 5:15، 5:20 کا وقوع ہے، یہ لکھ کے پھر آپ نے سارا وقوع اس کے بعد بیان کر دینا ہے۔ اگلے پوائنٹ پہ آپ نے ان کے کردار کو، رول کو مینشن کرنا ہے۔ جب وقوع کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے 2 گواہ لکھنے ہیں، ان کے نام و پتے، ان کی ولدیت، قوم لکھنی ہے اور کہنا ہے کہ گواہان فلاں فلاں نے وقوع بالا با چشم خود دیکھا یا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے جناب وجہ اناد لکھنی ہے۔ جو بھی وقوع لڑائی کا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ لازمی ہوتی ہے، تو کہ وجہ اناد یہ ہے کہ مطلب ان کو ہم نے اپنے گھر کے قریب سے گزرنے سے روکا تھا، جس کے رنج میں انہوں نے یہ وقوع کیا ہے، یا ان سے قبل ازیں ہماری تکرار ہو گئی تھی جس کے رنج میں انہوں نے یہ وقوع بالا کیا ہے۔ آخر میں آپ نے اپنی درخواست کی منشا لکھنی ہے۔ الزام علیہ نے وقوع بالا کر کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، بذریعہ تحریر درخواست پیش کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مطابق قانون کارروائی کی جائے۔ یہ سب سے لاسٹ اور 10واں پوائنٹ ہے۔ علی حیدر، جس درخواست میں یہ 10 پوائنٹ لازمی ہوں گے وہ مضبوط ترین درخواست کہلائے گی، اور اس کے اوپر ایف آئی آر یا جو پرچہ ہے وہ بھی مضبوط ترین تصور ہوگا۔ جہاں جہاں 1 پوائنٹ، 2 پوائنٹ، 3 پوائنٹ مس ہوئے تو ایف آئی آر کمزور کنسیڈر ہوگی۔ یہ چیزیں ضمانت کے دوران بھی ملزم کو فائدہ دے گی اور ٹرائل میں بھی ملزم کو فائدہ دے گی۔ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں مختصراً کہ افسر کا نام لکھیں گے، تھانے کا نام لکھیں گے، اس کے بعد درخواست دینے والے کا مقصد لکھیں گے عنوان میں، اس کے بعد درخواست دینے والے کا پیشہ لکھیں گے، وقوع کی تاریخ لکھیں گے، وقوع کا وقت لکھیں گے، اور جو ہے وقوع کی جگہ بھی لکھنی ہے، جس جگہ کا وقوع ہوا آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وقوع لکھنا ہے۔ وقوع کے اندر وقوع ایک الگ چیز ہوتی ہے، اس کے اندر جو ملزمان ہیں ان کے نام لکھنے ہیں،
ان کے والد کے نام لکھنے ہیں، ملزمان کے پاس جو اسلحہ تھا، اسلحہ بھی آپ نے لکھنا ہے کہ کس ملزم کے پاس کیا اسلحہ تھا. آپ نے لکھنا ہے کہ یہ سارے لوگ ہم سرا ہم مشورہ ہو کر آئے. ٹھیک ہے، تو یہ سیکشن 34 یا سیکشن 149 بھی ایڈ ہو جائے گا. تو اس کے بعد وقوع میں پھر ان کا کردار لکھنا ہے کہ کس ملزم نے کیا کیا، کس نے کپڑے پھاڑے، کس نے سر پہ ڈنڈا مارا، کس نے فائرنگ کی، کس نے کلہاڑی ماری، کس نے دھکا دیا. یہ ان کا رول بھی آپ نے لکھنے. اس کے بعد آپ نے جو اگلا پوائنٹ ہے، چشمدید گواہان کو مس نہیں کرنا، وجہ اناد لکھنی ہے، اور آخر میں اپنی درخواست دینے کی منشا بھی بیان کرنی ہے. جی تھینک یو سر، جزاک اللہ. یو ویلکم. اللہ میں گلا تیرا خوش ہوتا سیو کر چیز پوچھنی. تھینک جزاک اللہ. میرے خیال صحیح کہ نہیں ہے کشب ایک ملاقات ہوتا چونجا دوبارہ چکر میں ایڈٹ کر رہے. کیا کچھ ہے کشب لو چلا کر سو. شکریہ سر، اس ڈسکشن سے نا میرے نالج میں اضافہ ہوا. میں بحیثیت جونیئر ایڈوکیٹ آپ سے سیکھنے کا آگے بہت موقع ملنے والا ہے انشاءاللہ. یہ چیز ہے. تھینک یو سر، آپ کی رہنمائی سے کافی فائدہ پہنچا. بطور جونیئر ایڈوکیٹ انشاءاللہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ علی حیدر، آپ سیکھنے والے بنو، پڑھنے والے بنو. انشاءاللہ علم کے راستے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. جو کچھ میرے پاس ہوگا، جو آپ پوچھیں گے میں آپ کو بتاؤں گا.